نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین صدق اللہ العظیم۔ سلام آپ پر، آپ کی آل پر، یا رسول اللہ، سلام آپ کے وارث حال پر، وعلی آلہ و اصحابہ و وارث آلہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، غالباً میں نے اس آیت مقدسہ کے اوپر 3 یا 4 کلپ بنایا ہوں۔ اللہ کے قرآن مجید فرقان حمید کا یہ معجزہ ہے کہ اس کی کوئی بھی آیت کے اوپر کئی دنوں تک اور کئی مہینوں تک تقریر ہو سکتی ہے۔ اور ابھی میں نے اسی آیت کا عنوان لیا ہے تاکہ اللہ کے نیک بندے، صالحین بندے کی سیرت سے ہم واقف ہو سکے۔ اللہ نے اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا، ان الارض للہ، بے شک اس زمین کا مالک اللہ ہی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، یہ تقوی پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اولیاء اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمہ وقت، ہر گھڑی، ہر ساتھ، ہر لمحہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ، اس کا محبوب، اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ ولی جب تک اس روح زمین پر حیات ہوتا ہے تو وہ اپنے قدم بھی بڑے پھونک پھونک کر رکھتا ہے، ہر قدم کو شریعت و اطاعت رسول، اطاعت اللہ کے مطابق اٹھاتا ہے۔ یہ ولی کی شان ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے فضل سے، اپنی عطا سے طاقت عطا فرماتا ہے، اور ویسی طاقت نہیں عطا فرماتا ہے۔ کبھی مومنوں اور مسلمانوں اور انسانوں کے بیچ میں شیطان کو رکھا گیا ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو جس پاور کا دشمن ہوتا ہے، جس طاقت کا دشمن ہوتا ہے، جیسی اس کی قوت اور طاقت ہوتی ہے، اس کے مقابل آنے والا بھی اتنی ہی طاقت اور قوت اس سے زیادہ رکھتا ہے، اس کی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی شیطان کو طاقت و قوت دی ہے تو اللہ نے اپنے محبوبین بندوں کو اس شیطان کے مکر و فریب سے اور اس کے وسوسے سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ انبیاء کرام اور اپنے محبوبین بندے اولیاء اللہ کو اس خاک گیتی کے اوپر مبعوث فرمایا، تاکہ بھولے بھالے سیدھے سادے بندوں کے ایمان پر یہ شیطان ڈاکہ نہ ڈال سکے، اور ان کی مدد کے لیے اللہ نے ان اولیاء اللہ کو اس خاک گیتی کے اوپر پیدا فرمایا۔ اولیاء اللہ سے نسبت ہمارے لیے
اور تمام انسانوں کے لیے راہ نجات ہے۔ اولیاء اللہ سے قربت انسان کو نیک اور متقی پرہیزگار بنا دیتی ہے۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے محبت کرنا، ان سے نسبت رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ مقبول ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی صحبت جانور کو بھی فائدہ دے دیتی ہے۔ سورہ اصحاب کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے کتے کا بیان کیا، اور اصحاب کہف کا کتا ایک حیوان جانور ہے، نہ اس کو عقل ہے نہ شعور ہے، لیکن اللہ کے برگزیدہ محبوب بندوں سے، اللہ کے ولیوں سے اس نے نسبت رکھی، ان سے محبت کی، ان سے تعلق رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں اس کا ذکر خیر کر دیا، اس کا ذکر فرمایا، اور یوں ہی نہیں اس پر انعامات نازل فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر انعام نازل فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب اصحاب کہف کل بروز قیامت اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے ساتھ ان کا کتا بھی اٹھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنا فضل و کرم فرمائے گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انسانی صورت عطا فرمائے گا، انسان بنا دے گا، اور وہ اپنے اصحاب کے ساتھ کل بروز قیامت جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو ایک جانور کی نسبت کبھی کسی اللہ کے ولی سے ہو جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو یہ ایک جانور کی نسبت ولی سے ہو گئی تو وہ جنتی ہو گیا۔ تو ذرا اندازہ کرو، وہ بنی اسرائیل کے ولی اولیاء اللہ تھے، تو ان کی نسبت کا یہ عالم ہے، تو خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سردار الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے آقا ہے، تمام نبیوں کے نبی ہے، تمام رسولوں کے رسول ہے، اور آپ جیسا نبی پورے نبیوں میں کوئی نہیں، تو آپ جیسی، آپ کی امت جیسی کسی نبی کی امت نہیں، آپ کی امت کے ولی جیسا کسی نبی کا ولی نہیں، کسی نبی کے امت کا ولی نہیں۔ کبھی ہم امت محمدی کے اولیاء اللہ سے ہم جیسے گناہ گار کبھی نسبت رکھے، ہم غوث و خواجہ سے نسبت رکھے، ہم حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی و قطب الدین بختیار کاکی بابا فرید گنج شکر جیسی اولیاء اللہ سے نسبت رکھے، ان محبوبین کی نسبت رکھے، ان سے تعلق رکھے، تو یقیناً قرآن نے جب کتے کو ان کی نسبت کے صدقے جنت عطا فرما دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء اللہ کے صدقے اور طفیل ہمیں بھی جنت عطا فرما دے گا، اور ہمارے بھی گناہ عظیمہ، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ کو معاف فرما دے گا۔ اور اولیاء اللہ کی نسبت اور ان سے تعلق بہت فائدہ مند اور بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایمان بھی محفوظ ہوتا ہے، اور دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر انعامات نازل فرمایا، بے شمار گناہ گار، بے شمار بے دین، بے شمار بڑے بڑے سیاہ کار، بدکار، ذلیل و خوار انسان ان کی نسبت اور ان کی صحبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ محبوب بندے بن گئے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو اللہ کا ولی جب کسی کے اوپر نظر کرم ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نظر کے صدقے اور طفیل اس بندے کے اوپر ہدایت کا نور عطا فرما دیتا ہے، اس کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے، اسے نیک اور متقی پرہیزگار بنا دیتا ہے۔
تو یہ ولی کی صحبت کا اثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اللہ کا سچا عاشق بنائے، اور ان کی نسبت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھرپور فائدہ عطا فرمائے۔